محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج کے سبق میں ہم تعمیر ادب اول کا سبق پڑھنے والے ہیں، الف مقصورہ۔ اس سبق کو ہم پڑھیں گے، اور اس سے پچھلی والی یعنی کل کی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا واو معدولہ۔ ٹھیک ہے، آج کے سبق میں یہاں سے شروع کریں گے اور ایک پیج ہم پڑھیں گے۔ اگر کل کا سبق آپ نہیں دیکھے تو چینل پہ ہیں اور ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دوں گا، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، شروع سے بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اردو پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن پاک پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو صحیح چینل پہ آئے ہیں۔ تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ بھی کتاب کھول لیں، یہاں سے یہاں تک ہجے پڑھیں گے 2 لائن، اس کے بعد یہاں سے یہاں روا پڑھیں گے ہم متن۔ ٹھیک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الف مقصورہ، ہجہ کرائیے، یہاں سے یہاں تک ہجہ۔ یہ جو ہے، یہ جہاں پہ بھی یا کے ساتھ کبھی الف یہ بدل جاتا ہے یا کے ساتھ، ٹھیک ہے، کبھی الف کے ساتھ، تو اس کو الف مقصورہ کہیں گے۔ ابھی سمجھیں گے آپ ہجہ کرتے سمے۔ الف دال زبر اد، نون کھڑا زبر نا، ادنا۔ ٹھیک ہے، یہ یا کو نہیں پڑھیں گے، کوئی جو ہے اس یا کو بھی پڑھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک، ادنا۔ میم عین زبر ما، نون کھڑا زبر نا، معنا، معنا۔ کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں۔ الف عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، اعلا، اعلا۔ تے زبر تا، عین الف زبر آ، تا، لام کھڑا زبر لا، تعالی، تعالی۔ میم پیش مو، صاد لام زبر صل، لام کھڑا زبر لا، مصلا، مصلا۔ گا الف زبر گا، ہے ساکن، گاہ، گاہ۔ ٹھیک ہے، گاہ بولتے جگہ کو۔ میم پیش مو، طا الف زبر طا، مطا، بے قاف زیر بق، مطابق، مطابق۔ عین یا زیر عی، دال ساکن، عید، عید۔ عین یا زیر عی، دال ساکن، عید۔ میم مذہب، میم زے زبر مز، ہے بے زبر حب، مذہب، مذہب۔ ٹھیک ہے، یہ اصل میں زال ہے، ٹھیک ہے، مذہب بولیں گے۔ میم زال زبر مز، ہے بے زبر حب، مذہب۔ میم زیر می، یہ الف زبر یا، نون گنہ ساکن، میاں، میاں، یہ سائلنٹ رہے گا۔ عین زبر آ، قاف یا زیر قی، عقی، دال ہے زبر دہ، عقیدہ، عقیدہ۔ عین زبر آ، لام اے زبر لئی، علی، کاف ساکن، علیک، علیک۔ ٹھیک ہے، سلام جو پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیک، تو وہ علیک۔ ٹھیک ہے، ادنا، معنا، اعلی، تعالی، مصلا، گاہ، مطابق، عید، مذہب، میاں، عقیدہ، علیک۔ ٹھیک، ہجے کر لیا۔ اب یہاں سے روا دیکھیں، آپ دھیان سے دیکھیں کس طرح پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارا اور سب کا رب ہے، اللہ تعالی ہمارا اور سب کا رب ہے۔ ٹھیک ہے، سارے جہاں کو اسی نے پیدا کیا، یعنی اللہ نے سارے جہاں کو اسی نے پیدا کیا۔ یہاں پہ نون سائلنٹ ہے، نون گنہ ہے۔ وہی اکیلا خدا ہے، وہی اکیلا خدا ہے، اس کا کوئی ساجھی نہیں، ساجھی بولے تو سایہ نہیں، کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی ساجھی نہیں۔ عیدگاہ میں ادنا اعلیٰ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، عیدگاہ میں ادنا اعلیٰ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، عیدگاہ میں جو ہے ادنا، جو غریب ہو، امیر ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، سب جو ہے لوگ جاتے ہیں، چاہے وہ معذور ہو یا پھر اچھا ہو۔ عیدگاہ ہو یا مسجد ہو نماز کے لیے، تو یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ امیری غریبی میں فرق نہیں، بلکہ سب برابر ہے۔ وہ شعر ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ ٹھیک ہے، تو سب برابر ہوتے ہیں۔ عیدگاہ میں ادنا اعلیٰ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں۔ مصلی کا معنی جا نماز ہے، مصلی کا معنی جا نماز ہے، جا نماز جس میں نماز پڑھتے ہیں، مصلی اسی کو ہوتے ہیں۔
وہ آدمی اچھا ہے، وہ آدمی اچھا ہے۔ جو نماز روزہ کا پابند ہے، جو نماز روزہ کا پابند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہو تو اللہ پاک یا اللہ تعالیٰ یا خدائے پاک کہا کرو، ٹھیک۔ جب اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہو تو اللہ پاک یا اللہ تعالیٰ یا خدائے پاک کہا کرو، اس طرح پکارو اللہ کو۔ خبردار اللہ میاں ہرگز نہ کہو۔ کوئی کسی کی عادت ہوتی ہے کہ اللہ میاں کہتے ہیں، تو اللہ میاں کہنے سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ خبردار اللہ میاں ہرگز نہ کہو۔ کیا کہنا ہے؟ اللہ پاک کہنا ہے، اللہ تعالیٰ کہنا ہے، خدائے پاک کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ جاؤ مصلی اٹھا لاؤ، جاؤ مصلی اٹھا لاؤ۔ ہم نماز پڑھیں گے، ہم نماز پڑھیں گے۔ یہ نماز پڑھنے کی عادت جو ہے بہت اچھی ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر مومن، ہر مسلمان نماز پڑھے، کیونکہ نماز پڑھنے سے ہم بے حیائی سے بچتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور فحش چیزوں سے روکتی ہے۔ اگر بندہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے تو اگر وہ نماز شروع کر دے تو امید ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے گا اور وہ گناہوں سے، ہر بری فعل سے، ہر برا کام سے وہ بچ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ نماز پڑھے گا بندہ تو سوچے گا یہ برا کرتا میں تو نماز پڑھتا ہوں، وہ سوچنے لگے گا۔ تو نماز پڑھنا چاہیے، ہم نماز پڑھیں گے۔ صرف سنی مذہب کے مطابق اپنا عقیدہ رکھو، صرف سنی مذہب کے مطابق اپنا عقیدہ رکھو، سمجھ گئے؟ عقیدہ جو سنی کا ہے، بریلی کے امام اعلیٰ حضرت کا ہے، اسی کے مطابق ہم کو عقیدہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا ویسا عقیدہ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں وہ ایمان ختم کر دیتے ہیں اور اس کا کچھ ایمان بچا نہیں رہتا ہے۔ نمازیں پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، عبادات کر لیے، لیکن عقیدہ ہی درست نہ ہو تو پھر اس کی سب عبادتیں، اس کی سب نیکیاں جو ہے برباد ہو جائیں گی۔ تو سنی مذہب کے مطابق اپنا عقیدہ رکھو، ٹھیک ہے۔ یا نبی سلام علیک پڑھو، ٹھیک ہے۔ فجر میں جو صلاۃ السلام پڑھتے ہیں نماز کے بعد، جمعہ میں پڑھتے ہیں، صلاۃ السلام کو پڑھو ہر محفل میں۔ یا نبی سلام علیک، یا نبی سلام علیک پڑھو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیپٹر جو ہے بہت اچھا ہے، اس کو آپ دھیان سے دیکھ لیں گے۔ یہاں سے یہاں تک الف مقصورہ ہم نے پڑھا اور یہاں سے یہاں تک بہت اچھی اچھی باتیں ہیں، اس کو بھی آپ یاد کر لیں گے۔ اب جو ہے ہمارا اگلا جو سبق رہے گا وہ رہے گا نون کی آواز میں دوسری حرف کی شرکت، یعنی کہ اس میں جو ہے نون، جہاں پہ نون کی آواز میں دوسرے حرف آتے ہیں، نون کو بہت کم پڑھا جاتا ہے، تو یہاں سے ایک صفحہ جو ایک پیج میں اسی کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں۔ تو اسی طرح جڑے رہیں اور پڑھتے رہیں سبق کو۔ پھر ملیں گے اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ میں سبحان اللہ لکھیں، اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔